السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فلڈ الرٹ، اور یہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ سیلاب کے حوالے سے ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بدر منیر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ٹاسک فورس ہیں فار دا منسٹری آف فارسٹ، وائلڈ لائف اینڈ فشریز۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کچھ بتائیے گا، جیسے ہم نے دیکھا کہ سیلابی صورتحال آئی ہے اور اس کی وجہ سے وائلڈ لائف بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان میں جیسے بہت سی نایاب جانور ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ اعداد و شمار ذرا ناظرین سے شیئر کیجیے۔ دیکھیں جی، جیسے کہ انسان اس وقت بڑی مشکل میں ہیں کہ لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں، اس وقت بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ سیلاب والا، اسی طرح ہمارا لائف سٹاک بھی بہت ڈسٹرب ہے، اسی طریقے سے ہماری وائلڈ لائف جو ہے وہ بھی بہت تھریٹ میں ہے، اور جو ہمارے اینیملز اور برڈز جو زمین پہ رہتے ہیں وہ زیادہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے پارٹریج وغیرہ، بلیک پارٹریج، ریبٹس ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 50% وائپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے ہاک ڈیئر، وائلڈ بورز وغیرہ ہیں، ان میں تیرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک اگر ان کو کوئی بند یا کوئی اونچی جگہ مل جائے اور وہ وہاں جا کے رک جائیں تو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن اگر لگاتار وہ پانی میں رہیں اور کچھ دن رہیں تو شاید وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو بڑے جانور تو پھر بھی سروائیو کر جائیں گے، لیکن ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 30% کے قریب کمی ضرور آئے گی۔ بالکل ایسی۔ اور پرندے جو ہیں اس وقت بریڈنگ سیزن چل رہا ہے، ان کے انڈے زمین پہ ہیں، جیسے تیتر ہے، ہمارا بھورا تیتر ہے، کالا تیتر ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ برڈز ہیں جو کہ زمین پہ انڈے دیتے ہیں، وہ سیلاب کے اندر ان کے انڈے بالکل ختم ہو جائیں گے، اور جو چھوٹے چوزے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ تو یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہے انسانیت کے ساتھ، جنگلی حیات کے ساتھ بھی، اور اس کو ریپیئر کرتے کرتے ہمیں بہت سال لگ جائیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ جس ایریے میں فلڈ آیا ہے اس ایریے میں ایک تو ہنٹنگ اگلے 5 سال کے لیے بالکل بین کر دیں، اور لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ جی ان پرندوں کو اور ان جانوروں کو جو یہ بچ گئے ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کو کسی صورت بھی مارنے نہ دیں۔ آپ نے اقدامات کی بات کی، وائلڈ لائف خاص طور پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ چونکہ مشکل صورتحال ہے، تمام ادارے متحرک تو ہیں، وائلڈ لائف کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، وائلڈ لائف کے پاس جو وسائل موجود ہیں اس وسائل میں رہتے ہوئے بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس بوٹس ہیں، ہم بوٹس میں، اور ہمارا سٹاف جو ہے وہ دن رات کام کر رہا ہے فار پروٹیکشن آف وائلڈ لائف۔ تو وائلڈ لائف اپنے پورے فرائض جو ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ سر مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں آپ کو؟ خاص طور پہ دور دراز کے علاقے بھی ہیں چونکہ پورا ملک متاثر ہوا ہے، اور ایسی جگہ متاثر ہوئی ہیں جہاں پہ عام حالات میں بھی لوگوں کا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، سیلابی صورتحال میں مزید مشکل ہو چکا ہے۔ مشکلات کیا ہیں؟ سب سے زیادہ جو مشکل ہے جی وہ ایکسیس کا پرابلم ہے، کہ آپ ایکسیس ہی نہیں کر سکتے، ریموٹ ایریاز میں آپ جا نہیں سکتے، اب گاڑی جا نہیں سکتی، موٹر سائیکل جا نہیں سکتی، اور کوئی بھی ذہنی طور پہ یا ایسے حالات کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے کہ اتنی بوٹس اور اتنا سٹاف آپ نے پہلے تیاری کی ہو۔ وائلڈ لائف کے پاس پہلے ہی سٹاف کی بہت شارٹیج ہے، نئی بھرتیاں ہو نہیں رہی بہت عرصے سے، تو محدود وسائل کے اندر جو وہ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر کر رہے ہیں۔ اعداد و شمار آپ کے پاس آئے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور ان کا ازالہ ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیں جی، اس کا ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک یہ پانی اترتے نہیں ہیں، اس کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی، فیلڈز کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے۔ اور سوال بھی کہ سب سے زیادہ علاقہ کون سا متاثر ہوا ہے ریگارڈنگ وائلڈ لائف؟ موسٹلی جو پنجاب کے اندر ڈی جی خان ڈویژن جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت ہی نادر جو جانور ہیں وہ بھی موجود تھے، سو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ مختلف جانوروں کی بات کریں، برڈز کی بات کریں، کوئی ایسا جانور جو کہ آپ کو لگے کہ جس کی نسل کو بھی خطرہ ہو اور وہ بالکل ہی وائپ آؤٹ ہونے کا خدشہ ہو؟ مجھے اس میں سب سے زیادہ جو لگ رہا ہے جی وہ کالا تیتر جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ زمین پہ بیٹھتا ہے، اور برڈ رات کو جب سیلاب آتے ہیں یا پانی آتے ہیں تو برڈ ایک دفعہ تو فلائی کر جاتا ہے، جب اس کے پر گیلے ہو جائیں گے وہ ایک آدھا اٹیمپٹ کرے گا، اس کے بعد وہ پانی میں گر جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اور کالے تیتر کو درخت پہ بہت کم بیٹھا ہوا دیکھا ہے، بھورا تیتر پھر بھی درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور رات کو وہ بسیرا درخت پہ کرتا ہے، وہ سروائیو کرے گا، لیکن کالا تیتر اور خرگوش میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گا۔ اچھا سر، لوگوں نے بہت سارے جانور شوقیہ بھی رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس اور ان کا تعلق بھی ان سیلابی علاقوں سے ہے، وہ جب اس علاقے کو خالی کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو وہ ان جانوروں کو کیسے لے کر جائیں
ذرا وہ بھی گائیڈ کریں اور کیسے ان کا بچاؤ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو لوگوں نے وائلڈ رکھے ہوئے ہیں جانور اور کیٹلز بھی رکھے ہوئے ہیں، وائلڈز کے لائف سٹاک بھی ہے. لائف سٹاک تو جو گائے اور بھینس ہیں وہ تو کافی سوئم بھی کر لیتے ہیں، آپ ان کو تھوڑے پانی میں سوئم کرا کے بھی اس علاقے سے سوکھے علاقوں میں لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو جنگلی جانور ہیں وہ جنہوں نے لائسنس لے کے بریڈنگ فارم بنائے ہوئے ہیں، وہ اس کو ٹرینکولائز کر کے کسی گاڑی میں کیج میں ڈال کے شفٹنگ کر سکتے ہیں بہتر اونچی جگہ پر جہاں پر پانی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. اور کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں؟ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ احتیاطی جو احتیاط کیسے ہو سکتی ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے، اور کیسے آپ لوگ جو ہیں وہ نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں؟ جو کہ نقصان تو ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی پبلک سروس میسج؟ دیکھیں جی، میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ میکسیمم پہلے تو اپنی وائلڈ لائف کو بچائیں، کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو ہماری وائلڈ لائف ہے، یہ ہماری فارسٹ ہیں، یہ ہماری لائف لائن ہے. اگر ہم ان کو ڈیمیج کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان انسانوں نے اٹھانا ہے، جو کہ ہم ان سیلابوں کی اور کلائمیٹ چینج کی شکل میں اٹھا رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم سمجھ نہیں رہے کہ جو یہ ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں وہ ہماری مس مینجمنٹ کی اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، میکسیمم پلانٹیشن کرنی ہے، فارسٹ کور کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے، اپنے وائلڈ لائف کو بڑھانا ہے، بچانا ہے اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ہم آپ کو بھی داد دیں گے کہ آپ اس کی مشکل صورتحال میں آپ کا محکمہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. سو آپ نے گفتگو سنی ہے اور ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، اور ماحول کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمیں نہ صرف اپنا خیال رکھنا ہے بلکہ جو جانور ہیں جو کہ بہت ہی نایاب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.